نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کے حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھی کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 81 سے لے کر آیت نمبر 91 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ تم اس کے اقراری، اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اس کے اقراری ہو اور اس پر میرے ذمہ لے رہے ہو؟ سب نے کہا، سب نبیوں نے کہا کہ ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا تو اب گواہ رہو اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ بس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائیں وہ یقیناً نافرمان ہیں۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا اور دین تلاش کر رہے ہیں؟ حالانکہ تمام آسمانوں والے اور زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں، خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے، سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اب کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے، اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا، اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے، ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے، اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی کافر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا۔ ان کی تو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، جس میں یہ پڑے رہیں گے، یہ جس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی، مگر وہ لوگ جو اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر میں پڑ جائیں، پھر کفر میں بڑھ جائیں، ان کی توبہ ہرگز ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ ہاں، جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں
ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا دے گو فدیے میں ہی ہو تو بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیں۔ یہ ہمارا کل کا سبق تھا، اور کل کے سبق میں ہمارا پارہ نمبر 3 بھی مکمل ہوا، اور کل کے سبق میں بھی یہودیوں کے بارے میں جو ایک تذکرہ ان کی نافرمانیوں کا، ان کا اس دین کو جٹلانے کا یا انکار کرنے کا، اس قرآن کو اور اس رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کریں گے اگر وہ اسی روش پر قائم رہے، اسی طرح سے کفر کا انہوں نے راہ پلاپتے رہے اور دنیا کی زندگی جو ہے اس کی مہلت سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا، جبکہ دنیا کی زندگی میں تو توبہ کے دروازے ان کی پوری زندگی میں کھلے ہیں، ان کے موت کا غرغرہ آنے سے پہلے تک۔ لیکن اگر انہوں نے توبہ نہ کی اور اپنی اصلاح نہ کی تو دنیا میں تو ان کے اوپر لعنت اور ان کے اوپر ذلت اور رسوائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں تو ان کے اوپر پھر طے شدہ عذاب ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور نہ ہی ان کو دوبارہ موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنی اصلاح کریں، چاہے دنیا بھر کا سونا جو ہے یا دنیا بھر کے سارے خزانے جو ہے وہ فدیے میں دے دے، ان کو دوبارہ سے کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، اور نہ ہی ان کو کوئی توبہ جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ آج کا ہمارا سبق انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 4 جو ہے وہ بھی آج شروع کر رہے ہیں، اور آیت نمبر 92 سے ہمارا آج کا سبق شروع ہوتا ہے، اور آیت نمبر 92 سے بھی آ، جو جو مرکزی مخاطب ہیں وہ تو وہی یہودی ہیں، لیکن کچھ آیات یا بہت ساری اس میں ہدایت اور رہنمائی یا نصیحت یا باتیں جو ہیں وہ یہودی کے علاوہ عیسائی اور مشرکین اور مسلمان، ان سب کے لیے وہ کامن ہے، اور نہ صرف اس وقت بلکہ آج بھی ہمارے لیے بھی وہی نصیحت اسی طرح سے ہمارے سامنے ہے کہ جو اس نصیحت کے مطابق اپنے معاملات کو درست کرے گا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر، اس کا عمل جو ہے وہ مقبول ہوگا، لیکن جو اپنی منمانی کرے گا اور کفر کرے گا ان کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ سختی کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 92 سے۔ آج کا ہمارا سبق آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لن تنالوا البر، ہرگز تم نہیں حاصل کرو گے، کر سکو گے کوئی بر، کوئی نیکی، حتیٰ تنفقو، یہاں تک کہ تم خرچ نہ کر لو، مما، اس میں سے، جو تحبون، جو تم سب پسند کرتے ہو، جس سے تم سب محبت کرتے ہو۔ تم ہرگز اس نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جو اللہ کے ہاں مقبول ہے، جو اللہ کے ہاں قابل قدر ہے، جس کی بھرپور اللہ تعالیٰ تائید اور مدد اور اس کا بھرپور بدلہ دے گا، اس لیول پر تک تم نہیں پہنچا سکتے اپنی نیکیوں کو یا اپنے اعمال کو، جب تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کر لو جس کو تم پسند کرتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو۔ یہ آیت یا اس سے ملتی جلتی آیت جو ہے اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی گزری، اور بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے تذکرہ کیا کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں بہت ساری چیزوں سے محبت کرتا ہے، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے لیے بڑی معنی رکھتی ہیں اور بڑی اہمیت رکھتی ہیں، ان میں سب سے زیادہ ویزیبل چیز، سب سے زیادہ نمایاں چیز جو ہے وہ مال ہے، وہ مال و دولت ہے، جو اس نے محنت سے مشقت کے حاصل کیا، یا اس کو وراثت میں ملا یا جس بھی انداز سے ملا۔ تو مال سے محبت جو ہے دنیا میں ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اور انسان کے مال سے محبت جو ہے اس کی فطرت میں داخل ہے۔ اگرچہ یہاں پر یہودیوں کو بطور خاص یہاں پر اس کا تذکرہ کیا گیا، کیونکہ اس سے پہلے یہودیوں کے بارے میں ہی تذکرہ ہوا تھا کہ وہ کس طرح سے سود جو ہے اس کے ساتھ وہ محبت کرتے ہیں، مال و دولت کے ساتھ اور عہدے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور اس قدر محبت کہ وہ یہودی، نان یہودی، غیر یہودی جو ہے ان کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے، ان کے ساتھ وہ جس طرح سے مرضی دغا کریں، فریب کریں، ان سے مال ہتھیا لیں، ان کو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ان کا یہ خیال ہے، اور پھر مال اور دنیا کا طاقت کا نشہ جو ہے وہ ان کے سروں کے اوپر سوار ہے۔ تو یہودی تو بطور خاص حریص ہیں مال کے،
لیکن یہودیوں کے علاوہ باقی جو قومیں ہیں یا باقی جو مذاہب کے لوگ ہیں، جس میں مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، دیگر مشرقین بھی ہیں، یہ سارے کے سارے اگر عام آیت کے طور پر ہم دیکھیں تو یہ سارے کے سارے اس میں داخل ہوتے ہیں کہ وہ جب تک اس میں سے جس میں جس سے وہ محبت کرتے ہیں خرچ نہیں کریں گے، وہ اس نیکی کے اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے جو کہ اللہ کے ہاں صحیح معنوں میں مقبول ہے، جو کہ اللہ کے ہاں صحیح معنوں میں پسندیدہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قابل قبول کرے گا۔ اور یہاں پر ہے مما تنفقو مما، اس میں سے، اس کا مطلب یہ ہے، تو جو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو جس سے تم محبت کرتے ہو وہ سارے کا سارا خرچ کر ڈالو اللہ کے راستے میں، بلکہ اس میں سے جس سے تم محبت کرتے ہو اس میں سے تم اللہ کے راستے میں جب تک خرچ نہیں کرو گے، یعنی مال اور دولت یا اس طرح کی جتنے وسائل ہیں، وہ سارے کے سارے نہیں، لیکن اس کا ایک مناسب حصہ جو تمہارے لیے ممکن ہو، اپنے استطاعت کے مطابق تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنی ضروریات جو ہیں ان کو بھی مد نظر رکھو، اپنی جو اپنے اہل و عیال کی ضروریات جو ہیں ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے راستے میں ضرور اس میں سے خرچ کرتے رہو، یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے جب یہ آیت آئی تو اس کے اوپر صحابہ کرام نے بھی اس کو بڑا پازیٹیولی ریئیکٹ کیا اور رسپونڈ کیا، اور بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ صحابہ کرام نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اپنے مالوں کو اللہ کے راہ میں کس طرح سے مختص کیا، کس طرح سے اللہ کے راہ میں عطیہ کیا۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں انصار میں کھجور کے باغات کے اعتبار سے سب سے زیادہ مالدار تھے، اور انہیں اپنے مال میں بیرہا نامی باغ جو ہے وہ سب سے زیادہ پسندیدہ تھا، جو مسجد نبوی کے قریب تھا، مسجد نبوی کے سامنے تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باغ میں اکثر تشریف لے جاتے اور اس کے نفیس اور عمدہ پانی کو نوش فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر، آیت نمبر یہ 92، تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور مجھے اپنے مال میں، یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مال میں سے جو تمہیں پسند ہے اس کو تم خرچ کرو، اور مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جو ہے وہ بیرہا نامی باغ ہے، سو میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ اسے نوازے گا، لہذا آپ اس کے بارے میں جو چاہیں فیصلہ فرما دیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت خوب، بہت خوب، یہ تو بہت نفع بخش مال ہے، یہ تو بہت نفع بخش مال ہے، میں نے تمہاری بات سن لی، میری رائے یہ ہے کہ تم یہ باغ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں اسی طرح سے کرتا ہوں۔ چنانچہ ابو طلحہ نے یہ باغ اپنے قرابت داروں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ اسی طرح سے حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں ہمیں ملتا ہے ابن ماجہ میں اور سنن الکبریٰ البیہقی میں بھی، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، مجھے خیبر میں سے جو ملا ہے اس سے بڑھ کر نفیس مال مجھے آج تک نہیں ملا، میں نے ارادہ کیا ہے کہ اس میں سے سجدہ کر دوں، میں اسے صدقہ کر دوں، میں اسے سارا مال صدقہ کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل اپنے پاس رکھو اور اس کے پھل کو اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو، سارے کا سارا نہیں، اس میں سے اصل جو ہے وہ اپنے پاس رکھو، اور اس کا جو پھل یا اس کا جو نفع ہے اس کو تم اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو۔ تو اس طرح سے کچھ اور بھی ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ کس طرح سے مطلب صحابہ کرام نے اپنے مالوں میں سے مال جو ہے، اپنے وسائل میں سے وسائل جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور یقیناً ان کی اللہ سے محبت اور اس کے رسول اور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور قرآن سے لگاؤ جو ہے وہ ہم سے تو بہت ہی اونچے درجے کے معاملات ہیں، لیکن ہمارے پاس بھی آج موقع ہے، ہم یہ آیات ہمارے سامنے واضح ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنی ان چیزوں سے جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان میں سے خرچ کریں اور ان کو اللہ کے راستے میں قربان کریں، شاید کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو بھی قبول فرمائے۔ اس ضمن میں بہت ساری اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نکلتی ہیں، جو کہ آج کے موضوع کا حصہ نہیں بنتا، کہ ضروری نہیں کہ وہ مال
جو بہت ہی نفیس اور عمدہ ہو، بلکہ ضرورت کی چیزیں جو کہ استعمال شدہ ہیں، جو کہ اضافی ہیں، ان کو بھی دیا جا سکتا ہے، اور یقیناً یہ بھی قابل قبول ہے اللہ کے ہاں۔ اس بارے میں اس سے پہلے کافی تفصیل سے بات ہو چکی۔ تو بہرحال، جو تم مال اللہ کے راستے میں اللہ اپنی محبت کے ساتھ جو رکھتے ہو، اس کو جب تک تم خرچ نہیں کرو گے تو نیکی کے اعلیٰ درجے جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکو گے۔ وما تنفقوا من شيء، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے چیز میں سے، کسی بھی چیز میں سے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم، تو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ جو تم خرچ کرو گے، جہاں سے تم خرچ کرو گے، اس کے ساتھ تم کیسا لگاؤ رکھتے ہو، وہ تمہارے لیے کس قدر امپورٹنس ہے، اس میں سے کتنا مال تم نے خرچ کر دیا، کتنا تم نے اپنے پاس رکھا، کس نیت اور ارادے کے ساتھ خرچ کیا، کس مقصد کے لیے تم نے اللہ کے راستے میں قربانی دی۔ اللہ تعالیٰ اس ہر چیز سے، چاہے وہ ظاہری اعتبار سے ہے، چاہے وہ چھپی اور باطنی اور تمہارے اندر کے خفیہ چھپے ہوئے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بخوبی واقف ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانے حلال تھے، یا تمام چیزیں جو ہیں وہ حلال تھیں۔ اب یہ آیت جو ہے، یہ دو تین آیات اگلی جو ہے، آیت نمبر 93، 4 اور 95، یہ در حقیقت یہودیوں کا ایک اعتراض تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ یہودی نے اعتراض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ آپ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کہ آپ دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر چلنے والے ہیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ جو ہے وہ حرام تھا، جبکہ آپ اونٹ کا گوشت بھی بڑے مزے سے تناول کرتے ہیں، اور اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ بھی آپ پیتے ہیں۔ تو پھر آپ کس طرح سے یہ دعوے دار ہیں کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کر رہے ہیں یا دین پر عمل کر رہے ہیں، جبکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس معاملے میں مخالفت کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں، حرام تھیں، بلکہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حرام نہیں تھیں۔ ہاں، البتہ بعض چیزیں اسرائیل نے، یعنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں، بعض چیزیں انہوں نے اپنے اوپر خود سے حرام کر رکھی تھیں، کسی مجبوری کی وجہ سے، جس کا تذکرہ آگے جا کر ہم ایک حدیث کے ریفرنس سے کریں گے۔ جبکہ یہی اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ جو تھا، وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنے اوپر مطلب حرام کر لیا تھا، یا اپنے لیے اس سے دوری اختیار کی تھی۔ جبکہ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے حرام کر دیا، ان کی سرکشی اور ان کی ضد کی وجہ سے، ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے۔ جیسا کہ سورہ نساء کی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 160 ہے، اس کا ترجمہ کچھ جو ہے: اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے، ہم نے ہر ناخن والے جانور، یہ پرندے وغیرہ، یہ مرغی وغیرہ جو ہیں، یہ سارے ان کے ناخن ہوتے ہیں۔ تو اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے، ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا، اور گایوں اور بکریوں میں سے ہم نے ان پر دونوں کی چربیاں حرام کر دیں، سوائے اس کے جو ان کی پشتیں یا انتڑیاں اٹھائے ہوئے ہوں، یا جو کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ یہ ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی جزا دی، اور بلا شبہ ہم یقیناً سچے ہیں۔ یعنی ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر حرام کر دی تھی۔ اسی طرح سے سوری، یہ سورہ نساء نہیں، یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 146 ہے، سورۃ الانعام کی 146 نمبر آیت ہے، جس کا ریفرنس ابھی ہم نے دیا۔ جبکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 160 جو ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ یہودی بن گئے، ان کے بڑے ظلم ہی کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی چیزیں، پاکیزہ چیزیں حرام کر دی، جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی، اور ان کے لیے اللہ کے راستے میں بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے ہیں۔ یعنی ان کے اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے، اور ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، بہت ساری چیزیں جو ان کے اوپر حلال تھیں، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے جب،
تو بنی اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد ہیں، تو اس سے پہلے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی وہ چیزیں حلال چلتی آ رہی تھی، لیکن بنی اسرائیل کے ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وہ چیزیں جو ہیں وہ حرام کر دی، بطور سزا ان کے اوپر ایسا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب جہاں تک ان کے اس اعتراض کا معاملہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ حرام ہے، جبکہ وہ بخوبی اس چیز کو جانتے تھے کہ یہ حرام نہیں ہے۔ اس کی مثال جو ہے وہ ہمیں ایک حدیث سے ملتی ہے جو کہ مسند احمد میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور اس نے عرض کی کہ ہماری کچھ باتوں کا جواب دیجئے، کیونکہ ان کا جواب کوئی نبی ہی دے سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جو چاہو مجھ سے پوچھو، لیکن مجھے اللہ کا ذمہ اور اس کے عہد و پیمان کا ذمہ دے دو، جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے لیا تھا، کہ اگر میں نے تم سے جو کچھ بیان کیا، اگر تم اسے پہچان لو، تو پھر تمہیں اسلام قبول کرتے ہوئے میری اتباع کرنی ہوگی۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تم جو چاہے سو پوچھو۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آپ سے ہمیں چار باتوں کا جواب چاہیے، ہم آپ سے چار باتیں پوچھتے ہیں۔ وہ چار باتیں جو ہیں، وہ چار سوال کیے انہوں نے، یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان چار میں سے دو کا یہاں پر ہم تذکرہ کرتے ہیں کیونکہ وہ کافی لمبی حدیث ہے۔ اس میں پہلا سوال یہ تھا کہ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کھانے کی کون سی چیز تھی جسے یعقوب علیہ السلام نے تورات نازل ہونے سے پہلے اپنے لیے حرام قرار کر لیا تھا۔ وہ کون سی کھانے کی چیز تھی جسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے تورات نازل ہونے سے پہلے اپنے لیے حرام قرار دے رکھا تھا؟ تو اس کے جواب میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ اسرائیل علیہ السلام یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام بہت سخت بیمار ہو گئے تھے، ان کی بیماری بہت طول اختیار کر گئی تھی، تو انہوں نے یہ نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرما دیں اور وہ اپنے پسندیدہ کھانے اور پسندیدہ مشروب کو ترک کر دیں گے، اور ان کا پسندیدہ کھانا اونٹ کا گوشت اور پسندیدہ مشروب اونٹنی کا دودھ تھا۔ یہ جواب سن کر یہودیوں نے تصدیق کی اور کہا، ہاں یہ بات درست ہے۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ تو ان کے خلاف گواہ ہو جائے۔ یعنی وہ اس بات کو خوب اچھی طرح سے جانتے تھے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ اپنے اوپر کیوں منع کر رکھا تھا، یا کیوں اس سے وہ پرہیز کرتے تھے، کہ وہ انہوں نے ایک نظر مانی تھی کہ اس بیماری سے اگر اللہ تعالیٰ شفا عطا کر دے تو وہ اپنی پسندیدہ چیزیں دو کھانے کی اور پینے کی، اس کو وہ ترک کر دیں گے۔ تو اس وجہ سے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنے اوپر وہ حرام کر رکھی تھی، جبکہ حقیقتاً وہ حرام نہیں تھی، لیکن بعد میں ان کے فالوور جو ہیں انہوں نے اپنے اوپر خود سے اس کو حرام قرار کر دیا، جبکہ وہ صحیح معنوں میں اس کو جانتے بھی تھے۔ اسی حدیث میں آگے دو اور سوال جو ہیں، ان کے بعد پھر چوتھا سوال جو ہے وہ انہوں نے کیا جو بہت اہم ہے۔ ان کی ہٹ درمی اور ضد کا یہاں پر ہمیں اندازہ ہوتا ہے اس ان کے سوال سے اور اس کے جواب سے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر ان کے ساتھ اس طرح سے ان کے لیے سخت آیات نازل کی۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھا کہ اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ فرشتوں میں سے آپ کا دوست کون ہے؟ تو اس کے جواب کی وجہ سے ہم یا تو آپ کے ساتھ ہو جائیں گے یا آپ سے الگ ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دوست تو جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی مبعوث نہیں فرمایا مگر جبرائیل علیہ السلام ہی ان کے دوست تھے، یعنی سارے انبیاء کے دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور میرے دوست بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ تو یہ جواب سن کر وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہماری راہیں الگ الگ ہیں، اگر جبرائیل کے سوا کوئی اور فرشتہ آپ کا دوست ہوتا تو ہم آپ کی پیروی کرتے، ہم آپ کی اتباع کر لیتے۔ یعنی اس بات پر کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے، اتباع کرنے سے انکار کر دیا اور پیچھے ہٹ گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی، اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 میں ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کے اوپر جو مختلف قومیں اس سے پہلے جو ہے تباہ و برباد ہوئی، ہلاک ہوئی، ان کی تباہی کا جو
پروانہ ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی آتے تھے، ان کی تباہی کے لیے جو وارننگ تھی یا ان کے احکامات جو ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے، اس لیے وہ ان کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، وہ ان کو اپنا دوست نہیں سمجھتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ ان باتوں کو خوب اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں۔ تو یہ سارا لب لباب ہے، آئندہ دو تین آیات جو ہیں ان کا، کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے اوپر خود سے حرام کر رکھی تھی، اور ان کی سرکشی کی وجہ سے پھر کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بھی حرام کر لی، بلکہ حقیقتاً جو ہے وہ چیزیں حلال تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل، مگر اس کے علاوہ جو حرام کر لیا خود اسرائیل علیہ السلام نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، علی نفس ہی، اپنے نفس پر، اپنے اوپر، من قبل ان تنزل التوراۃ، اس سے قبل کہ اتاری جاتی تورات، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے اوپر یہ اس طرح سے حرام کر لینا چیزیں، یہ تو تورات نازل ہونے سے صدیوں پہلے کی بات ہے، صدیوں پہلے کے معاملہ ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنے اوپر وہ حرام کر لی تھی کل، جبکہ تورات میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں۔ کل، آپ کہہ دیجئے، فَأْتُ بِالتَّوْرَاتِ، یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی دو چیزیں مخصوص ہیں یہاں پر، یعنی اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ، جبکہ دوسری دیگر چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کے اوپر حرام کی ان کی ضد کی وجہ سے، جیسا کہ ابھی تذکرہ ہوا۔ کل، آپ ان کے اوپر کہہ دیجئے، ان کو واضح کر دیجئے، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاتِ، تم لے آؤ تورات کو، فَتْلُوہا، پھر تم پڑھو اس کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان کو چیلنج دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم سچے ہو اور تم اپنے اس قول میں سچے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یا شروع سے ہی یہ چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حرام تھیں، تو یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بطور خاص، کیونکہ آج کے سبق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ اس کے بارے میں ڈسکس ہوگا، یا بہت زیادہ ان کے بارے میں تذکرہ ملے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سے تم منسوب اگر کرتے ہو، تو تم ٹھیک ہے تورات لے آؤ، چیلنج ہے تمہارے لیے، اور پھر اس کو پڑھو، پھر اس میں سے بتاؤ کہ کیا واقعی یہ چیزیں حرام تھی، اور یقیناً وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے، اس چیلنج کو کبھی وہ قبول نہیں کر سکتے تھے، جبکہ ان کی کتابوں میں یقیناً ایسا ہی لکھا تھا، اور اس کا اقرار بھی ابھی ہم نے یہ جو پہلے جو حدیث جس کا تذکرہ کیا، اس حدیث میں انہوں نے خود اپنے منہ سے اس کا اقرار کیا کہ ہاں ایسا ہی ہے، وہ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے خود اپنے لیے اب ایک بیماری سے نظر کے طور پر اس کو اپنے سے دور کر لیا ان چیزوں کو۔ فمن افطرا، پھر جو کوئی باندھے، اللہ القذبہ، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، من بعد ذالک، اس کے بعد جبکہ اس کے اوپر حق جو ہے وہ واضح ہے، جبکہ اس کے اوپر ساری چیزیں جو ہیں وہ عیاں ہیں، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں، ایسے لوگ جن کے اوپر ہر طرح کا حق جو ہے وہ واضح ہے، اس کے باوجود وہ اگر اللہ کی نسبت جھوٹ منسوب کرتے ہیں، اللہ سے جھوٹی باتیں جو گھڑ گڑا کر منسوب کر دیتے ہیں، تو یہی در حقیقت ظلم کرنے والے ہیں، اپنی جانوں پر بھی اور دوسروں کے اوپر بھی۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اے نبی آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، صدق اللہ، اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر دیا، وہ حقیقت ہے، وہ سچ ہے، اٹل ہے، اور اسی طرح سے ہے، چاہے وہ ماضی میں گزر گئی کچھ بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، وہ یقیناً بغیر کسی شک و شبہ کے اسی طرح سے وقوع پذیر ہو چکا، اور مستقبل میں آنے والی چیزوں کے بارے میں بھی جو جو ہمارے سامنے چاہے وہ غیب ہے یا حاضر ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر دیا، وہی حق ہے، وہی حقیقت ہے، وہی سچ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری رائے جو ہے وہ اللہ کے قول کے بارے میں نہیں ہو سکتی۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم، تو لہذا تمہیں چاہیے کہ تم پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی، ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کی، حنیفاً، جو کہ یکسو تھے، جو کہ فوکسڈ تھے، فوکس ہو کر جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے، شرک سے بھی وہ پاک تھے، شرک سے وہ بہت دور تھے، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور یکسو ہو کر جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا، اس طریقے کے مطابق تم اللہ تعالیٰ کی پیروی کرو، اگر تم اپنا چھٹکارا چاہتے ہو، اور اگر تم اپنے معاملات کو اللہ کے ہاں مقبول کرنا چاہتے ہو۔
ان اول بیتن، بے شک پہلا گھر، وضیا جو کہ وضع کیا گیا یا بنایا گیا، للناسی لوگوں کے لیے، للذین یقیناً وہ وہی ہے جو ببکہ تھا، جو کہ مکہ میں ہے، مبارکن جو کہ برکت والا ہے، بابرکت ہے، وہدن للعالمین اور باعث ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ یقیناً پہلا گھر جس کو جس کو لوگوں کے لیے بنایا گیا عبادت کے لیے، وہ مکہ میں ہے، یعنی کہ مسجد الحرام، جو کہ بہت بابرکت بھی ہے اور لوگوں کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا باعث بھی ہے۔ اب یہ بھی ایک اعتراض جو ہے وہ یہودیوں نے مسلمانوں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور اعتراض بھی یہ کیا تھا کہ آپ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فالوور ہیں اور ان کی دین کی پیروی کرنے والے ہیں، تو اس سے پہلے تو تمام انبیاء جو ہیں ان کا قبلہ جو ہے وہ تو بیت المقدس ہی تھا، اور اس کے علاوہ تمام انبیاء نے بیت المقدس کی طرف ہجرت بھی کی تھی۔ تو اب آپ جو ہیں، آپ نے وہ تحویل قبلہ کے بعد کی آیات ہیں کہ اب آپ نے بیت المقدس کو چھوڑ کر مسجد الحرام کو، مکہ کو اپنا قبلہ جو ہے وہ مقرر کر لیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے انحراف ہے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی مخالفت ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ یہ یہودیوں کا ایک اور اعتراض تھا، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ ان کا اعتراض جو ہے وہ بالکل باطل ہے، وہ بالکل جھوٹ منسوب کر رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ سے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ پہلا گھر جس کو عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختص کیا، جس کو قبلے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مطلب مقرر کیا، وہ تو بیت اللہ تھا، جو کہ مسجد جو کہ مکہ میں موجود ہے، اور آج بھی اپنی ساری رونقوں کے ساتھ، آب و تاب کے ساتھ وہاں پر مطلب روشن موجود ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا اس سے پہلے تاریخ دیکھیں تو ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلا گھر یا سب سے پہلی مسجد جو ہے وہ تعمیر کی گئی، وہ مسجد الحرام ہی تھی، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور پھر اس سے 40 سال بعد بیت المقدس جو ہے وہ تعمیر ہوا۔ جیسا کہ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام۔ میں نے عرض کی پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے عرض کیا ان دونوں کے درمیان کتنی مدت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال، یعنی 40 سال بعد، مسجد الحرام کے 40 سال بعد مسجد اقصی جو ہے وہ تعمیر کی گئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور پھر یہ تو پہلی تعمیر تھی، اس تعمیر کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے اشاروں کے مطابق دوبارہ سے ان بنیادوں کو بلند کیا جو اس کے مسجد الحرام کی تھیں، اور پھر اس کو دوبارہ سے تعمیر کر کے پھر لوگوں کو حج کے لیے بلایا، اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کے لیے بلایا مسجد الحرام میں۔ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدیوں بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پھر دوبارہ وہ بیت المقدس جو ہے وہ تعمیر ہوا، اور اس کے بعد پھر بیت المقدس جو ہے اس کو قبلہ کے طور پر مقرر کیا گیا عبادت وغیرہ کے لیے۔ تو اول قبلہ جو ہے وہ تو مسجد الحرام ہی رہا، چاہے تعمیر کے اعتبار سے ہو، چاہے قبلہ مقرر کیے جانے کے اعتبار سے ہو۔ جبکہ مسجد بیت المقدس جو ہے وہ تو بہت بعد میں مقرر کیا گیا، تو جس میں پھر جس کو پھر فالو کرتے ہوئے یہودی آ گئے تھے۔ تو اب اگر مسجد الحرام کی طرف قبلہ رخ کر کے نماز پڑھنا یا قبلہ جو ہے وہ مقرر کیا جانا، تو یہ تو پہلے سے قبلہ جو ہے، اصل اور حقیقی جو قبلہ ہے وہ تو مسجد الحرام ہی تھا۔ تو لہذا یہودیوں کا یہ اعتراض جو ہے، اس کا جواب بھی ہمیں ان آیات میں ملتا ہے۔ اس کی خاصی خاصی تفصیل اور بھی ہمیں ملتی ہے روایات میں بھی اور ہسٹری میں بھی، لیکن ان آیات کی نسبت سے آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ بعد میں انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اس کو مزید تفصیل سے ہم مختلف پہلو جو ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ تو بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا یقیناً وہ مکہ میں ہے، جو کہ بابرکت ہے، جو جس میں برکتیں ہیں،
رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہدن اور ہدایت کا سرچشمہ ہے للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے۔ آج بھی مکہ جو ہے وہ تمام جہان والوں کے لیے، تمام مسلم امہ جو ہے اس کے لیے، بلکہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے، جس میں بہت ساری برکتیں اور بہت ساری ہدایت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، اور آج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ وہ اپنی روانائیاں جو ہے وہ دنیا کے اوپر آشکار کرتا ہے۔ اس میں سے کچھ کا تذکرہ جو ہے، اس کی برکتیں اور اس کی ہدایت کا ذریعہ ہونا جو ہے، اس میں سے کچھ کا تذکرہ ہمیں اگلی آیت میں ملتا ہے، آیت نمبر 97، فی ہی آیات بینات، اس میں تو واضح نشانیاں ہیں، کھلی نشانیاں ہیں، اور ان کھلی نشانیوں میں مقام ابراہیم، ایک نشانی جو ہے وہ مقام ابراہیم بھی ہے۔ اس میں بہت ساری کھلی نشانیاں ہیں، اور ان کھلی نشانیوں میں ایک نشانی جو ہے جس کا یہاں پر مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، وہ مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم کے علاوہ، مقام ابراہیم ہمیں پتہ ہے کہ وہ مقام جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ نماز پڑھیں، اور جہاں پر آج بھی وہ پتھر جو ہے وہ اسی حالت میں موجود ہے، جس کو ایک کیبنٹ میں وہاں پر گولڈن کلر کی وہ بند کر کے اس کو محفوظ کر دیا گیا، جس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور آج یہ زندہ مثال جو ہے وہ آج کی دنیا میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ عمل جو ہے، اس کی نشانیاں آج بھی موجود ہیں، تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبے کی طرف سب کو بلایا تھا عبادت کے لیے، تو یہ قبلہ اول ہونے کی ایک نشانی جو ہے وہ یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کھلی نشانیاں وہاں پر، بے شمار نشانیاں وہاں پر موجود ہیں، جیسا کہ زمزم کا وہاں سے نکل آنا، کہ کس طرح سے زمزم کا پانی ایک ریگستانی اور چٹانی جو زمین ہے اس میں سے پھوٹ پڑا، اور پھر آب زمزم کے کرشمے جو ہے، کہ مطلب کروڑوں بلکہ اربوں انسانوں کو آگ کی پیاس آج تک بجھا چکا، لاکھوں انسانوں کو روزانہ کی بنیاد پر وہ سیراب کرتا ہے یا ان کی پیاس بجھاتا ہے، لیکن اس میں کوئی کسی قسم کی کمی جو ہے وہ آج تک نہیں ہوئی۔ پھر اس کی تاثیر جو ہے کہ صرف آب زمزم کو اگر پیا جائے تو پینے اور کھانے کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی پوری ہو جاتی ہیں، یہ بھی پھر اس میں بیماری کی شفا اور بہت سارے اس کے افادیت جو ہے وہ ہمارے سامنے آج بھی آشکار ہے۔ اس کے علاوہ پھر اگر دیکھیں تو یہ صفا اور مروہ جو ہے، ان کی دو پہاڑیاں جو ہیں وہ آج بھی اسی طرح سے وہاں پر آب و تاب سے موجود ہیں، جس کے درمیان پھر بہت ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں جو ہیں وہ آج بھی زندہ ہیں۔ اس کے علاوہ مناسک حج جو ہیں، وہ اگر دیکھیں تو وہ بھی آج کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کال کے اوپر جو حج کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، آج تک اسی طرح سے روشن اور آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ تو یہ تو بڑی کھلی نشانیاں وہاں پر آج بھی موجود ہیں، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حج کی طرف اور اللہ کی عبادت کی طرف، اور اس کو قبلہ کے طور پر مقرر کیے جانے کی طرف، اس کی تائید تازہ کے لیے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کیا، آج بھی وہ اسی طرح سے موجود ہیں۔ ومن داخلہ، اور جو کوئی داخل ہو گیا اس میں، یعنی مکہ میں، کان آمنن، اور وہ پرامن ہو گیا، وہ امن میں آ گیا، اور جو کوئی اس میں داخل ہو گیا وہ گویا کہ امن میں آ گیا۔ اب مکہ کے بہت سارے ایسے فضائل اور بہت ساری ایسی مطلب برکتیں جو ہیں جو مکہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی برکت جو ہے وہ وہاں کا امن و امان بھی ہے۔ اس سے پہلے صدیوں تک وہاں پر قتل و غارت گری اور کیا کچھ نہیں ہوتا رہا وہاں پر، مکہ کے یعنی اہل عرب میں، حجاز میں بھی، اور دوسرا لیکن مکہ کا ایک ایسا معاملہ تھا کہ مکہ کے اندر جو بھی داخل ہو جاتا وہ پرامن ہوتا، چاہے وہ اپنے زمانہ جاہلیت میں ہی ہوں، لیکن مکہ کے جو حدود ہیں اس کے اندر کسی طرح کی کوئی اس طرح کی جنگ و جدال یا اس طرح سے قتل و غارت گری کا معاملہ جو ہے وہ نہیں رہا، وہ ہمیشہ سے اسی طرح سے پرامن شہر رہا، اور ایسا پرامن شہر کہ اس کے اوپر اگر کس نے بگاڑ لانے کی بھی کوشش کی تو وہ بھی ناکام اور نامراد ہوا۔ جیسا کہ جب یہ آیات نازل ہوئی اس سے تقریباً کوئی 50-55 سال پہلے ہی کی بات ہے، جب ابرہہ
نے بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے کوشش کی، اور ہاتھیوں کا لشکر، ایک بہت طاقتور لشکر لے کر وہ آ گیا، اور چھوٹی چھوٹے پرندوں نے اس لشکر کا کیسے بھس نکال دیا، اس کے تو شاہد، اس کے گواہ جو ہے وہ اس وقت بھی موجود تھے جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی، تو ان کے سامنے یہ واقعات ہوئے۔ تو اس کے علاوہ بہت سارے اور تاریخی پہلو جو ہے وہ ہے، اور اس کے علاوہ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے بھی اس شہر کو امن والا قرار دیا، اور اس میں سے ہر طرح کی جو بدامنی کی چیزیں جو ہیں اس کو وہاں پر منع کر دیا، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی اس شہر کو امن کا گہوارہ جو ہے بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ امن کا گہوارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کی برکت ہی تھی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا تھا، اب ہجرت نہیں لیکن جہاد اور نیت باقی ہے، اور جب تم سے جہاد کے لیے گھروں سے نکلنے کو کہا جائے تو نکل پڑا کرو۔ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن حرمت والا قرار دے دیا تھا جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا، یعنی شروع دن سے ہی یہ حرمت والا گھر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی حرمت کے ساتھ وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے، مجھ سے پہلے اس میں کسی کے لیے قتال کرنا جائز نہ تھا، اور میرے لیے بھی دن کی صرف ایک گھڑی میں قتال جائز کیا گیا، سو یہ اللہ تعالیٰ کی حرمت کے ساتھ قیامت تک کے لیے حرام ہے، لہذا اس کا کانٹا تک نہ توڑا جائے، اور نہ ہی اس کا شکار بھگایا جائے، اور نہ ہی اس کے لقطے کو یعنی اس کے گری ہوئی چیز کو اٹھایا جائے۔ ہاں البتہ جو اس کا اعلان کرنا چاہے وہ اسے اٹھا سکتا ہے، نیز اس کی گھاس بھی نہ کاٹی جائے۔ اس پر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ ازخر نامی گھاس جو ہے اس کو مستثنیٰ قرار دے دیں، کیونکہ یہ لوہاروں اور گھروں کے کام آتی ہے۔ تب ازراہ عنایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ازہر گھاس جو ہے اس کی اجازت ہے، اس کے سوا کوئی اور گھاس جو ہے وہ بھی نہ کاٹی جائے۔ تو اس قدر اس شہر کی حرمت جو ہے اس کا تذکرہ ہمیں احادیث میں بھی ملتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس شہر کو امن والا قرار دیا۔ اور اس شہر کی حرمت کے بارے میں ایک اور حدیث جو کہ صحیح مسلم میں ہمیں ملتی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مکہ میں ہتھیار اٹھائے، یعنی مکہ میں ہتھیار اٹھانا، اسلحہ لے کر چلنا پھرنا جو ہے یہ بھی اس کے امن و امان کی مخالفت کا باعث ہے، لہذا اس سے بھی مطلب روک دیا گیا اور اس سے بھی منع کر دیا گیا۔ اس قدر یہ امن و امان والا شہر ہے، اور یہ اس کی نشانیوں، اس کی رحمتوں اور برکتوں کی ایک بہترین مثال جو ہے وہ آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور جب یہ برکت والا شہر جو ہے اور برکت والے مقامات ہیں اس قدر، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر ہے، حج البیتی، بیت اللہ کا حج کرنا، من استطاع، جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، تو جو اس کی طاقت رکھتا ہو، الیہ سبیلا، اس کی طرف، اس کے راستے کی طرف، یعنی اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا اس کے لیے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو ضروری ہے۔ اب اس آیت میں حج کی فرضیت جو ہے اس کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ حج کی فرضیت سے پہلے اگر ہم ایک نقطہ صرف دیکھ لیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہودی جو ہے وہ مختلف معاملات میں اعتراض کرتے تھے مختلف چیزوں کے اوپر، تو ان اعتراضات میں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت ساری چیزیں منسوب کر کے بھی اعتراض کیا، اور قبلہ اول ہونے کی وجہ سے بھی اعتراض کیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ براہ راست منسوب تھیں، جن کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا، جن کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وضاحت سے ہر چیز جو ہے ان کے اوپر کھول کر رکھ دی۔ انہیں اعتراضات میں یا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو جو ان کا دین ہے یا ان کی ملت یا ان کا جو طریقہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس طریقے میں حج بیت اللہ جو ہے وہ ایک بہت ہی نمایاں اور بہت ہی اہم مقام رکھتا ہے، اور دراصل مناسک حج جو ہے وہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں اور ان کے اعمال قربت کا مجموعہ ہے، ایک کمپلیٹ پیکج ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
सुन्नतों से भरा हुआ है। उसमें बहुत सारी सुन्नतें हैं जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से थी, जिनको हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर नो जिंदा किया, अक्सर नो उनको जारी किया उनकी असल कैफियत में, जो कि वक्त के साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उसमें बहुत सारी तब्दीलियां और शिरक के मैटर और बहुत सारी उसमें गुमराहियों के अंसर आ चुके थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब गुमराहियों को वहां से दूर किया और वापस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सुन्नत तरीका जो है उसके मुताबिक जिस तरह से हज है उसको दोबारा से वहां पर नाफज किया। और इसमें फिर यहूदियों और ईसाइयों और मुशरिकों के बहुत सारे शिरकिया और फरसुदा जो अकायद हैं उन सब का रद्द भी मिलता है, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मंसूब करते थे या उनके तरीकों से मंसूब करते थे, या उनके साथ उन्होंने तरह तरह के अकायद जो है वो वाबस्ता कर रखे थे। बहरहाल इस आयत में हज की फर्जियत के बारे में भी हमें इशारा मिलता है कि जो इस्तिताअत रखता हो उसके लिए ज़रूरी है, ये अल्लाह का उस पर हक है कि अल्लाह का बंदे पर हक है, उन लोगों पर हक है जिनको अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दे रखी है कि वो अल्लाह के घर का यानी बैतुल्लाह का हज जो है वो ज़रूर करें जब भी उनके लिए इस्तिताअत हो। और इस इस्तिताअत में बहुत सारी चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं। सबसे पहली और सबसे अहम चीज़ जो है वो तो वसाइल हैं, माली वसाइल जो हैं, क्योंकि आजकल अगर हम देखें तो हज तो जो लोएस्ट पॉसिबल जो कॉस्ट है हज करने की, वो भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है कि आम लोगों के बस से बाहर नजर आती है। तो जो सबसे पहले अपने माली वसाइल और मादी वसाइल में इस्तिताअत रखता हो कि ज़रूरत से उसकी ज़रूरतें भी पूरी हो रही हैं और उसके पास इतना अल्लाह ताला ने उसको नवाज रखा है कि वो हज कर सकता है, तो उसके लिए लाजिम है कि वो ज़िंदगी में कम से कम एक बार हज ज़रूर करे। और हज के अलावा फिर अगर उसकी सेहत जो है वो सफ़र करने के मामलात हैं, उसमें बहुत सारी मुश्किलात वगैरह आती हैं। तो अगर वो सेहत भी उसकी इस बात की इजाज़त देती है कि वो हज कर सकता है माली वसाइल के साथ साथ, तो फिर वो ज़रूर उसको करना चाहिए। और ये इस्तिताअत जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से है और अल्लाह ताला खूब अच्छी तरह से जानता है कि किसको उसने कितनी इस्तिताअत रखती है। लिहाजा एक इंसान अपने गिरेबान में झांक कर अपनी इस्तिताअत का जायज़ा ले सकता है। अगर उसने अपने गिरेबान में झांके तो वो देख सकता है कि क्या वो डंडी तो नहीं मार रहा, कि उसके वो कोशिश करे तो हो सकता है, लेकिन वो कोशिश ही नहीं करता, वो हीले बहाने कर रहा है, तो ऐसी सूरत में उसके साथ पकड़ होगी। ये इस्तिताअत जो है ज़ाहिरी अल्फाज में तो ऐसे लगता है जैसे अल्लाह ताला ने कुछ रिलैक्सेशन दे दी कि ठीक है, तुम्हें इजाज़त है, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तुम कर लो, लेकिन तुम्हें अपने गिरेबानों में झांक कर देखना है कि क्या तुम वाकई हिम्मत रखते हो कि डंडी तो नहीं मारे। ये तुम्हारा ज़ाती मामला तुम्हारे अल्लाह के साथ होगा और अल्लाह ताला फिर तुम्हारी पकड़ भी करेगा। तो लिहाजा इस्तिताअत में सेहत वगैरह के मसाइल जो है वो भी आ जाते हैं। हालांकि जो सही नीयत से हज के साथ मोहब्बत करते हैं वो तो बीमारी की हालत में और अपनी बुजुर्गी की हालत में व्हील चेयर पर जाते हैं, चलने में मुश्किल होती है, लेकिन वो बड़े पैशन और जज्बे के साथ वो हज के लिए जाते हैं और वहाँ पर जाकर पूरे हज के मनासिक जो है बड़े टायरिंग होते हैं, लेकिन वो अदा करते हैं जिनको हज के साथ लगाव होता है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम ये फरीज़ा जो है वो अदा कर सके इंशाल्लाह, आमीन। और जिन्होंने अदा कर रखा, अल्लाह ताला उनकी इस कोशिश को भी कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन। सही मुस्लिम और मसनद अहमद की एक रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, ए लोगो, तुम पर अल्लाह ने हज फर्ज करार दिया है, लिहाजा हज करो। एक शख्स ने अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल, क्या हर साल? आप खामोश रहे, हत्ता कि उसने 3 बार यही सवाल किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं हाँ कह देता तो ये हज जो है हर साल फर्ज हो जाता, वाजिब हो जाता, और तुम्हें उसकी इस्तिताअत ना होती। बाद अदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हिदायत फरमाई कि मुझे छोड़ दिया करो जब तक मैं मैं तुम्हें छोड़े रखूं। तुम में से पहले लोगों को कसरत सवाल और अपने अंबिया से इख्तलाफ ही ने हलाक कर डाला। जब मैं तुम्हें किसी चीज़ का हुक्म दूं तो मकदूर भर उसकी इताअत बजा लाओ, और जब मैं किसी चीज़ से मना कर दूं तो उसे तर्क कर दिया करो। इस हदीस में एक्चुअली 2 पहलू जो है वो नजर आते हैं। एक तो हज की फर्जियत, दूसरा हज जो है वो कम अज कम एक दफ़ा फर्ज है उसके लिए जो जो इसकी इस्तिताअत रखता है, और तीसरा जो है बात बात के ऊपर एक वाज़ेह जो बात है उसके ऊपर बार बार सवाल करना, उससे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। उसकी एक अलग से तफसील है जो कभी बाद में, इससे पहले ये गालिबन ये तफसील जो है वो गुजर चुकी है।
इसी तरह से बुखारी की एक और रिवायत है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि खशम खशम कबीले की एक औरत आई, उसने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का अपने बंदों पर जो हज फर्ज है, वो मेरे वालिद इस हाल में मेरे वालिद पर इस हाल में ये फर्ज आया है कि वो बहुत बूढ़ा हो गया है, सवारी पर जमकर नहीं बैठ सकता, यानी सेहत के एतबार से और उम्र के एतबार से उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो हज कर सकें। तो क्या मैं उसकी तरफ से हज करूं? तो फरमाया हाँ। और ये हज्जतुल विदा की बात है, यानी कि उनको हज की इजाजत दे दी, जिसको हम हज्जे बदल कहते हैं। हज्जे बदल यानी कि किसी दूसरे फर्द के लिए जो हज की इस्तिताअत रखता हो लेकिन किसी वजह से हज ना कर सकता हो, चाहे वो जिंदा हो, चाहे वो हज की नीयत के साथ इस दुनिया से रुखसत हो या फौतशुदा हो, उसके लिए हज बदल किया जा सकता है। लेकिन हज बदल करने की शर्त यह है कि जो हज बदल करने जाएगा वो उससे पहले अपना हज का फरीदा जो है वो अदा कर चुका होगा। तो जिसने पहले हज अपना अदा कर लिया, वो किसी दूसरे के लिए हज बदल जो है वो भी कर सकता है। इसी तरह से बुखारी की एक और रिवायत है, इसके अलावा और भी बहुत से जगहों पर, कि जो 5 बुनियादी अरकान है इस्लाम के, उनमें हज जो है वो भी एक बुनियादी रुकन के तौर पर शामिल है। जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है, ये बुखारी में है, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है: इस बात की गवाही देना कि अल्लाह ताला के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, और इस बात की गवाही देना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं, और नमाज कायम करना, ज़कात देना, हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। तो हज की फ़र्जियत के बारे में यहाँ पर हमें हुक्म जो है वो इस आयत में हमें मिलता है कि लोगों के ऊपर अल्लाह का हक है कि जो उसकी इस्तिताअत रखा हो वो इसके रास्ते में निकले और हज जो है वो अदा करे। और हज की अदायगी दर हकीकत यहूदियों और ईसाइयों के मुंह के ऊपर चांटा है, जिन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना जद्दे अमजद तो माना, लेकिन उनकी पैरवी करने से वो पीछे हटे रहे। आज मुसलमान जो है, उम्मत मोहम्मदी जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो किस तरह से लाखों की तादाद में वो उसकी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की साल में एक दफा जमा होकर पैरवी जो है वो उसको मतलब खुले तौर पर पूरी दुनिया के ऊपर जाहिर करते हैं कि देखो, हम हैं वो उम्मत जिसको अल्लाह ताला ने ये शर्फ बख्शा कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलने वाले हैं। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दीगर सुनते जो हैं वो अरबों मुसलमान रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं। वमन कफरा, इसके बावजूद जो जिसने कुफर किया, जिसने इनकार किया, जो ना माना, फ़इन्न अल्लाह, तो बेशक अल्लाह ताला गनीयुन अलल आलमीन, तमाम जहानों पर गनी है, तमाम जहान वालों पर गनी है। अल्लाह ताला को इसकी कोई परवाह नहीं कि कोई इस्तिताअत होने के बावजूद हज करता है या नहीं करता। अगर वो हज करेगा तो अपने लिए करेगा, अगर नहीं करेगा तो अपने लिए वबाल कमाएगा। अल्लाह की शान में, उसकी कुदरत में, उसकी हुकूमत में, उसकी जो मतलब पोजीशन है, उसमें ज़रा बराबर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। अल्लाह तो बेपरवाह है, अल्लाह तो गनी है इन सब जो बातों से। तो लिहाजा जो भी हज के मैटर में या दीगर मामलात में भी जो भी कोई अमल करेगा, अल्लाह के हुक्मों की पैरवी करेगा, तो वो दर हकीकत अपने फ़ायदे के लिए करेगा। अल्लाह के किसी मामले में कोई कमी बेशी जो है वो मुमकिन नहीं कर सकता। जैसा कि सही मुस्लिम की एक रिवायत है, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि ए मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अगले और पिछले सब इंसान और सब जिन्नात तुम में से उस एक आदमी के दिल जैसे हो जाएं जो सबसे ज्यादा तकवा वाला है, तो मेरी सल्तनत में उसमें कोई किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं होगा। और ए मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अगले और पिछले इंसान और जिन्नात सब मिलकर उस आदमी के दिल जैसे हो जाएं जो सबसे ज्यादा बदकार है, तो उससे मेरी सल्तनत में कोई कमी जो है वो नहीं आएगी। तो अल्लाह ताला की सल्तनत में, अल्लाह ताला की हुकूमत और बादशाहत में ज़रा बराबर कोई कमी नहीं कर सकता। जो कोई करेगा अमल, वो अपने लिए ही करेगा, चाहे अच्छा करेगा तो अपने लिए अच्छा है, बुरा करेगा तो उसके अपने लिए ही बुरा है। कुल, आप कह दीजिए, या अहलल किताब, ए अहले किताब, लिमा तकफुरून बि आयातिल्लाहि, क्यों तुम इनकार करते हो अल्लाह की आयत का, वल्लाहु शहीदुन अला मा ताअमलून, और हालांकि अल्लाह गवाह है इस पर जो तुम कर रहे हो। ए अहले किताब,
اے یہودی اور عیسائیوں، کیوں تم جانتے بوجھتے ہوئے ہر چیز تمہارے اوپر واضح ہے، تم اللہ کی یہ واضح آیات جو تمہارے سامنے آ رہی ہیں، اگر تم میں کچھ اونچ نیچ ہے تو تم اس کو اصلاح کر سکتے ہو، تم اس کو فائن ٹیون کر سکتے ہو، اب حضرت عبداللہ بن سلام کی طرح سے تم ہدایت کے راستے پر آ سکتے ہو، کیوں تم سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی اللہ کی ان آیات کا انکار کر رہے ہو، حالانکہ تمہیں یہ پتہ ہے کہ اللہ تمہارے سارے کاموں کے اوپر گواہ ہے، تم خوب اچھی طرح سے جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر بات کو نوٹ کر رہا ہے اور اس کو پورا ریکارڈ کر رہا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کل آپ کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، کیوں تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے، من آمنہ، جو ایمان لائے، اے اہل کتاب یہودی اور عیسائی، بطور خاص یہودی، کہ کیوں تم ان لوگوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، اللہ کے راستے میں ایمان لے آئے، کیوں تم ان کو روکتے ہو اللہ کے راستے سے؟ اس کی بہت ساری باتیں جو اس سے پہلے گزر چکی کہ کس کس طرح سے وہ روکتے تھے اللہ کے راستے میں مسلمانوں کو واپس پلٹانے کے لیے یا ان کو گمراہ کرنے کے لیے، ان میں شکوک و شباب ڈالنے کے لیے۔ تب غونہ ایوجا، کیا تم چاہتے ہو اس میں کجی، وانتم شہداء، حالانکہ تم سب گواہ ہو، کیا تم اس میں کجی چاہتے ہو؟ کیا تم اس میں کوئی پھوٹ ڈالنا چاہتے ہو، یا کیا تم اس میں کوئی مطلب کمزوری جو ہے وہ نکالنا چاہتے ہو؟ حالانکہ تم سب جانتے ہو، تم سب گواہ ہو، تم سب جانتے ہو کہ اللہ کی ان آیات میں، اللہ کی ان نصیحتوں میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے، تم اس کو خوب اچھی طرح سے جانتے ہو اور پہچانتے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس ہر عمل سے جو تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر طرح کے عمل سے بخوبی واقف ہے۔ یا ایوہ الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقن، اگر تم سب مانو گے، اگر تم سب پیروی کرو گے، اطاعت کرو گے، فریقن، ایک گروہ کی بات کی، اگر تم ایک گروہ کی بات مانو گے تو من الذین اوت الکتابہ، ان لوگوں میں سے وہ گروہ جن کو کتاب دی گئی، یعنی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل یا اہل کتاب کا ایک گروہ، اگر تم ان کی بات کو مانو گے، یا ردوکم، وہ تو وہ سب تمہیں لٹا دیں گے، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کافرین، تمہیں کفر کی حالت میں۔ اگر تم بنی اسرائیل کے یا اہل کتاب کے گروہوں میں سے ایک گروہ کی بات مانو گے تو وہ یقیناً تمہیں تمہارے کفر کی حالت میں واپس لوٹا دیں گے۔ اب یہ کون سا گروہ ہے؟ یہ گروہ جو ہے وہ یہودیوں کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہودیوں کے گروہ کی اگر تم بات مانو گے اور ان کی پیروی اگر کرو گے تو وہ تو تمہیں کفر کی طرف، انکار کی طرف واپس لوٹا دیں گے۔ وہ تو تمہیں انکار کی طرف واپس لوٹا دیں گے۔ اب یہاں پر اس آیت کے دو معنی جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، اور دونوں جو ہے وہ اپنی جگہ پر درست ہو سکتے ہیں۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اگر یہودیوں کی بات ماننے لگو گے تو یہ تمہیں اسلام سے مرتد کر کے ہی دم لیں گے، تمہیں اسلام سے نکال کر ہی دم لیں گے، جیسا کہ اس سے پہلے تذکرہ ہوا بہت ساری باتوں میں، انہوں نے بہت ساری کوششیں کی کہ کسی طرح سے مسلمان جو ہے وہ واپس اسلام کو چھوڑ دیں اور واپس کفر میں آ جائیں، اور انہوں نے اس کوشش کے ضمن میں خود بھی ایک ترتیب نکالی کہ صبح کو ایمان لے اور شام کو واپس اسلام کو چھوڑ دو، کہ شاید کہ اس طرح سے وہ واپس کفر میں واپس آ جائیں۔ تو بہت ساری کوششیں کی۔ اس کا دوسرا ایک پہلو جو ہے، جو اس آیت کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، وہ ہے کہ وہ آپس میں لڑانے بڑھانے کی بھی کوشش کرتے تھے۔ یہودی جو ہے وہ اس قدر تنگ نظر تھے اور اس قدر وہ مطلب خائف تھے مسلمانوں سے، کہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ان کے درمیان اتفاق جو قائم ہو رہا ہے، اس اتفاق کو وہ تار تار کریں اور ان کے درمیان نفرت کے بیج جو ہے وہ بوجھ جائیں، اور اس کی وہ مختلف جگہوں پر کوشش جو ہے وہ بھی کرتے رہے۔ اور اس کوشش کا ایک مثال جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے جنگ بدر کے بعد۔ جنگ بدر ہمیں پتہ ہے کہ مدینہ میں جو اوس اور خزرج جو قبیلے تھے، اوس اور خزرج،
وہ دونوں جو ہے وہ آپس میں، انصار کے دو قبیلے پہلے آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ان دونوں میں اتفاق ہوا، اور کیسے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی محبت تھی، ان کی محبت سے وہ بڑے کڑتے تھے یہودی وہاں پر۔ تو جنگ بدر کے بعد ایک دفعہ انہوں نے جب دیکھا کہ قبیلہ خزرج اور اوس کے لوگ جو ہیں وہ آپس میں ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خوش گپیوں میں مصروف ہیں، اور آپس میں محبت ان کی جھلک رہی ہے، تو ایک یہودی شماس بن قیس جو ہے اس کو بہت صدمہ ہوا۔ اس کا شماس بن قیس ہے، کہیں پر اس کا نام جو ہے وہ شاس بن قیس بھی لکھا ہوا ہے، واللہ عالم۔ بہرحال شماس بن قیس جو ہے اس کو بہت صدمہ ہوا۔ اس نے ایک نوجوان یہودی کو حکم دیا کہ وہ انصار کی مجلس میں جا کر جنگ بیاس کا تذکرہ کرے۔ جنگ بیاس جو کہ اوس اور خزرج کے درمیان ایک بڑی خوفناک جنگ جو ہے وہ اس سے پہلے ہو چکی تھی ان کے زمانہ جاہلیت میں، اور اس جنگ کے دوران اس نے کہا، یہودی نے کہا ایک نوجوان سے کہ جا کر ان کے مجلس میں جنگ بیاس کا تذکرہ کرو، اور اس سلسلے میں جنگ بیاس کے ضمن میں جو اشعار انہوں نے اس وقت کہے تھے یہودی ان اوس اور حضرت نے آپس میں ایک دوسرے کے لیے، وہ اشعار جو ہے وہ بھی وہاں پر پڑھ کر سناؤ۔ تو نوجوان نے جا کر یہی کارنامہ سر انجام دیا۔ جیسے ہی نوجوان نے جا کر جنگ بیاس کا تذکرہ کیا اور ان کے اشعار جو ہے ان کو ذرا یاد دلائے اوس اور حضرت کے لوگوں کو، تو وہاں پر تو جیسے ایک بگدڑ مچ گئی اور ایک بے چینی جو ہے وہ پلک پڑی، یعنی ان کا تیر جو ہے وہ نشانے پر بیٹھ گیا، اور تو میں کا کام شروع ہو گیا، اور ایک دوسرے کے ساتھ آوازیں جو بڑھ گئی، اور ایک دوسرے کو کوسنے لگے اور ایک دوسرے کو اوپر آوازیں کسنے لگے، یہاں تک کہ ہتھیار ہتھیار کی آوازیں آنے لگی۔ اور مقابلے کے لیے ایک مقام جو ہے، ایک مقام بھی طے کر دیا کہ اس طے مقام پر ہم مقابلہ کریں گے، اور یہ ٹھان لی کہ ہم دوبارہ سے ہم زندہ کریں گے اپنے اس جنگ کو جو ہمارے درمیان دشمنی تھی۔ اس قدر وہ وہاں پر حالات جو ہے بگڑ گئے۔ اس کی اس کی خبر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بر وقت کسی نے دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فوراً وہاں پر اپنے کچھ مہاجر صحابہ کے ساتھ وہاں پر پہنچے، اور جب انہوں نے وہاں پر کیفیت دیکھی تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں، میری موجودگی میں یہ جاہلیت کی پکار کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی طرف ہدایت دی، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، پھر اب یہ کیا ماجرا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پکار سن کر انصار کی آنکھیں کھل گئی، اور وہ سمجھ گئے کہ وہ کس طرح شیطانی جال میں پھنس چکے تھے، اور اس جال میں پھنسانے والے یقیناً وہ یہودی تھے۔ پھر اوس اور حضرت کے لوگ آپس میں گلے ملنے لگے اور رونے لگے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اس سازش کو بھی ناکام بنا کر مسلمانوں کو تباہی سے بچا لیا۔ تو یہ ابن حشام میں یہ واقعہ، اور ابن حشام جو ہے تفسیر یعنی سیرت ابن حشام، وہ سیرت کی جو اولین کتابوں میں سے ایک معتبر کتاب ہے، جس کو پھر تفسیر ابن کثیر اور فتح قدیر وغیرہ میں بھی نقل کیا گیا ہے اس واقعے کو۔ تو یعنی کہ انہوں نے بھرپور یہ کوشش بھی کی کہ کس طرح سے لڑا بڑھا کر ان کے درمیان امن و امان کے معاملات جو ہے ان کو حائل کر کے ان کو آپس میں تتر بتر کریں، ان کو آپس میں الگ الگ کریں، ان کو کمزور کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی کوششوں کو بھی ناکام کیا اور ان کو نامراد کیا۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، کیوں کر تم کفر کرتے ہو، کیسے تم کفر کرو گے؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، جہاں حالانکہ تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی آیات۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی تم میں موجود ہے۔ جبکہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہے، اور قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہیں، اور تمہارے اوپر وضاحت ہو رہی ہے، اور تمہارے اوپر تلاوت کی جا رہی ہے، اور تمہیں ہر چیز کا بتایا جا رہا ہے، تو پھر تم ایسی صورت میں بھی تم کس طرح سے، کس منہ سے تم کفر کرتے ہو یا انکار کرتے ہو ان آیات کا اور اس رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم؟ جبکہ اس سے پہلے کئی دفعہ تذکرہ ہوا، بار بار یاد دہانی کے لیے، کہ ان کا رویہ ہی ایسا کٹھن تھا کہ بار بار آیات میں ان کو یاد دہانی کرائی اللہ تعالیٰ نے کہ کیسے انہوں نے کرتے رہے، سب کچھ جانتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ تو کیسے وہ انکار کرتے تھے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے، نفس نفیس، اور قرآن کی آیات جو ہیں وہ بھی تلاوت کی جا رہی ہیں، ان کے سوالوں کے جواب دیے جا رہے ہیں، ان کے جو فرسودہ عقائد ہیں ان کی اصلاح بھی کی جا رہی ہے، ہر چیز کا موقع ان کے پاس موجود ہے، اس کے باوجود تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیات کا اور اللہ تعالیٰ کے اس دین کا؟ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جو مضبوطی سے تھام لے اللہ کے دامن کو، فقد ہدیہ، تو ضرور اس کو ہدایت مل جائے گی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی۔ جس نے بھی اللہ کے راستے کو مضبوطی سے تھام لیا، جس نے بھی اللہ کی پکار کو سن کر اس کی طرف وہ لبیک کہہ کر لپک پڑا، تو یقیناً
उसने एक ऐसा रास्ता पा लिया जो कि एक सीधा रास्ता है, जो कि सिरात मुस्तकीम है, जो सीधा उसको जन्नत में जाकर दाखिल करेगा। हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस सिरात मुस्तकीम के ऊपर कायम और दायम रहें अपनी रहती ज़िंदगी तक, और हमें मौत के वक्त भी अल्लाह ताला ईमान नसीब फरमाए, और ईमान की हालत में अल्लाह ताला हमें इस दुनिया से रुखसत करे। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आज के सबक में हज से मुतल्लिका एक पॉइंट जो है वो अक्सर तफसीरों में आया है, लेकिन उस एंगल से उसका तज़किरा करना जो है वो मिस हो गया, कि हज बैतुल्लाह जो है उसकी इस्तिताअत के मुताबिक अल्लाह ताला ने जब यहाँ पर कहा कि जिसको इस्तिताअत है वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ज़रूर अल्लाह के हजूर ये जो हज जो है वो करे, लेकिन उसके बाद वमन कफरा, इस्तिताअत के बावजूद भी जिसने कुफर किया, जिसने इनकार किया, या जिसने हज जो है वो ना किया, तो गोया कि उसने कुफर किया। मुफसरीन जो तज़किरा करते हैं कि इस्तिताअत होने के बावजूद जो हज नहीं करता, या हज का कसद नहीं करता, उसकी नीयत नहीं करता और उसके लिए कोशिश नहीं करता, तो गोया कि वो कुफर करता है, वो काफिर शुमार होगा। ये अक्सर मुफसरीन ने ये एक नुक्ता जो है वो रखा है अपनी तफसीरों में। तो ये भी हमारे लिए अहम है जानना कि जिसके लिए अल्लाह ताला ने हज की इस्तिताअत दे रखी है, उसको चाहिए कि ज़रूर वो कोशिश करे कि हज करे, अल्लाह के रास्ते में निकले, क्योंकि ये बहुत ही एक मकबूल अमल है, और ज़िंदगी में एक दफ़ा तो फ़र्ज़ है हर उस साहिब इस्तिताअत पर जो हज की इस्तिताअत रखता है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस मैटर में अपनी इस्लाह करें, अपने मामलात को अल्लाह ताला हमारे लिए आसान कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, इसके साथ ही इजाज़त भी चाहते हैं इस मजलिस से। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, हमारे मामलात में अल्लाह ताला अपनी ख़ास मदद और ख़ास रहनुमाई रखे। हमारे सेहत के मामलात में, दीगर दीगर हमारे मामलात, जॉब्स के और रिस्क के और कारोबार वगैरह के, हमारे वालदैन के, हमारे ख़ानदान के, हमारे बच्चों के, तो सब के सेहत और दीगर मामलात जो हैं उनसे जुड़े हुए, अल्लाह ताला आपसे दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ख़ास मदद और ख़ास रहनुमाई और ख़ास फजलो करम हमारे सामने हाल रखे, और हमें ये तौफीक दे रखे कि हम रहती ज़िंदगी तक इस दुनिया की इन रिज्क से, इन दुनिया की फजलो करम से, अल्लाह ताला की नेमतों से हम आखिरत भी कमा सके। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।